پوری سورہ رحمان پڑھ لیا تو خلاصہ کیا نکلا؟ نعمتوں کا تذکرہ ہوا، لیکن ان نعمتوں کے بعد سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا آخرت پر ہمارا یقین ہوا کہ نہیں ہوا۔ جنت کی نعمتیں ہوئی، جہنم کی نعمتیں ہوئی، جہنم کا تذکرہ ہوا، جہنم کے سب عذاب کا تذکرہ ہوا۔ ان دونوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آخرت کا یقین کچھ بڑھا، جنت کی نعمتوں کی طرف توجہ ہوئی اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر ہوئی۔ اگر یہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو سورہ رحمان کا فائدہ ہمیں مل گیا۔ اب سورہ قمر میں کیا تھا؟ پچھلی بڑی قوموں کا تذکرہ کر کے کہ دیکھو یہ قومیں تھیں اور ان کو ہم نے کیسے تباہ کیا جب انہوں نے کہنا نہیں مانا۔ اب حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے، تو قیامت کی تیاری کرو، یہی مطلب ہوا نا۔ اس میں بھی یہی بتایا کہ پچھلی قوموں کو ہدایت دی گئی تھی، انہوں نے تیاری نہیں کی، ان کا یہ انجام ہوا۔ تو تمہارے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی، تیاری کر لو، اگر کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ تو سورہ قمر میں بھی قیامت ہی کا بیان تھا، سورہ رحمان میں بھی قیامت ہی کا بیان ہے۔ پورا ایک رکوع آخر کا جنت کا، جنتوں کی نعمتوں کا بیان، اور پورا ایک رکوع یا اس کا زیادہ حصہ دوسرا والا جہنم کے عذاب سے متعلق، اور پہلا رکوع اللہ تعالیٰ کا اپنی وہی انفسی اور آفاقی اور کائناتی نعمتوں کے تذکرے کا رکوع جن کا بیان اس میں آیا تھا۔ اب دیکھیے یہ سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ مکی زندگی میں بالکل شروع دور میں نازل ہوئی ہے، شروع کی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورہ یہ ہے، سورہ واقعہ۔ اس سورہ واقعہ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے معارف القرآن میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے، آپ کے صاحب الوسادہ، آپ کی تکیہ اور آپ کا گدا اور آپ کا لوٹا لے کر کے ساتھ میں رہتے تھے، یعنی خدمت کا سامان لے کر کے ساتھ میں رہتے تھے، اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، فقہائے صحابہ میں سے تھے، قرائے صحابہ میں سے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو اپنی نماز درست کرنی ہو یا اپنا دین سیکھنا ہو تو وہ عبداللہ ابن ام مکتوم یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے سیکھ لے۔ فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، بیمار ہوئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے گئے اور ملاقات ہوئی، پوچھا ما تشتکی، آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے ذنوبی، میرے گناہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اس وقت میں یہ فکر ہو رہی ہے کہ میرے گناہ، کہتے ہیں شکایت کس بات کی ہے؟ تو جو کمزوری، بیماری، وہ سب تذکرہ نہیں ہو رہا۔ پوچھا ما تشتکی، کس بات کی شکایت ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ ذنوبی، میرے گناہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کا جو ایک مزاج تھا کہ آخرت ان کے دل میں ایسی بسی ہوئی تھی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان کو یاد ہی نہیں آتی تھی آخرت کے مقابلے میں۔ تو اب پوچھا ما تشتہی، چاہتے کیا ہو؟ شکایت تو یہ ہے کہ ذنوبی، اب چاہتے کیا ہو؟ تو بیمار کو تو یہ کہنا چاہیے نا کہ میں صحت چاہتا ہوں، شفا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا اپنے رب کی رحمت، رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ تمہارے لیے میں کچھ رقم کا بندوبست کر دوں، بیمار ہے وہ، علاج کے لیے، ضروریات کے لیے کچھ بندوبست کر دوں۔ کہنے لگے مجھے اب ضرورت نہیں ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کچھ کوئی زمین کا قطع الاٹ کر دوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اچھا تم کو میری بیٹیوں کی فکر ہو گئی،
میری بیٹیاں ہیں، تم سوچ رہے ہو کہ میرے مرنے کے بعد وہ ان کا سہارا کچھ ہو جائے، انتظام ہو جائے، تو تم میری بیٹیوں کی فکر کر رہے ہو، تو دیکھو میری بیٹیوں کے لیے مجھے یا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے۔ اور سورہ واقعہ کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس سورے کو روزانہ رات میں پڑھ لے، جو شخص سورہ واقعہ کو رات میں پڑھ لے، اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم میری بیٹیوں کے لیے کوئی چیز الاٹ کر دو، کچھ طے کر دو، اس لیے کہ میں نے ان کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، ان کو تاکید کر دی ہے کہ اس کو روزانہ پڑھ لیا کریں۔ سورہ واقعہ پڑھنے کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈوبنے سے، اور اس کا وقت رہتا ہے سورج نکلنے تک۔ رات کا جو حصہ ہے مغرب سے لے کر کے طلوع فجر تک، ان میں سے کسی بھی حصے میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی تو کل لیلتین میں کے مصداق میں آ جائے گی کہ رات میں پڑھنا اس کے مصداق میں۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن میں نہیں پڑھ سکتے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ دن میں نہیں پڑھ سکتے، اور اگر دن میں پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ بزرگوں کا معمول بھی رہا ہے کہ اگر کوئی معمول رات کا ان کا ہوتا ہے اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ رات میں کسی مشغولی کی وجہ سے وہ نہیں پورا کر سکیں گے، تو وہ اس کو دن ہی میں پورا کر لیتے تھے۔ یہ بزرگوں کا معمول ہے کہ مغرب کے بعد سے جو معمولات شروع ہوتے تھے، فلاں سورہ مغرب کے بعد پڑھنی ہے، فلاں سورہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے، فلاں سورہ تہجد میں پڑھنی ہے، یہ اس وقت میں یہ پڑھنا۔ اگر ان کو یہ احساس ہوا کہ سفر کی وجہ سے یا کسی مشغولی کی وجہ سے آج رات مجھے موقع نہیں مل پائے گا، تو ان کا معمول یہ تھا کہ دن ہی میں اس کو پڑھ لیتے تھے، اور پھر اگر رات میں موقع مل جاتا تھا تو دوبارہ پڑھ لیتے تھے، اور اگر نہیں موقع ملتا تھا تو پڑھ لیا، اطمینان رہتا تھا۔ اس لیے کرتے تھے کہ ایک اصول یہ بھی ہے معمولات کے سلسلے میں کہ اگر آج کا ہمارا کوئی معمول ہے چھوٹ گیا، آج ہم کو آج کی تاریخ میں کوئی معمول پورا کرنا تھا، وہ چھوٹ گیا، نہیں کر سکے، تو کل کی تاریخ میں اس کا ادھار نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کل کی تاریخ میں اس کا ادھار ادا کریں کہ پہلے کل والا کر لیں پھر آج والا کریں۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ رات کا معمول چھوٹ گیا، دن میں پورا کر لیا، دن میں نہیں کر سکے رات میں کر لیا، اتنا ہو سکتا ہے۔ یعنی 24 گھنٹے کے اندر کا تو یہ اپنا بن سکتا ہے نظام کہ ایک وقت کا معمول اس وقت میں نہیں ہوا تو اس وقت میں پورا کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بھی کی کہ اگر کوئی آدمی رات کے وظیفے اور رات کے معمولات سے رہ گیا ہو اور وہ دن میں پورا کر لے تو وہ ناغہ نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر کسی کا 24 گھنٹہ گزر گیا تو اب اس کے بعد وہ پچھلے 24 گھنٹے سے پہلے کے معمولات کو دہرائے کہ پہلے اس کا ناغہ پورا کر لیں، 4 دن کا ناغہ ہے، 6 دن کا ناغہ ہے، پورا کر لیں، پھر آگے کا معمول کریں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ فرائض میں جو واجبات اور فرائض ہیں ان میں تو یہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن جو معمولات ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، ان میں یہ حکم نہیں ہے۔ تو اب آپ کو خلاصہ اس کا جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں اس کو روزانہ رات میں پڑھنا ہے، مغرب سے شروع ہوتا ہے وقت اور صبح میں تہجد کے وقت تک، طلوع صبح صادق تک اس کا وقت ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکا رات میں اور اس نے اشراق کے وقت میں پڑھ لیا تو پڑھ سکتا ہے، یہ گنجائش ہے۔ کوئی آدمی یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس نے مغرب کے بعد کا جو معمول تھا اس کو پہلے ہی پورا کر لیا، ظہر کے بعد کر لیا، عصر کے بعد کر لیا، صبح ہی میں کر لیا۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے 24 گھنٹے کے معمولات صبح ہی میں پڑھ لیتے ہیں سارے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اب اس وقت نکلیں گے، پتہ نہیں کیا مشغولی ہو، کیا کام ایسا آ جائے، نہیں کر سکے آگے کے معمولات، وہ اپنے 24 گھنٹے کے معمولات صبح ہی کر لیتے ہیں۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین ہے، ظہر کے بعد سورہ فتح ہے، عصر کے بعد سورہ نبا ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ ہے، عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ رات میں مشغولی رہتی ہے یا کاروبار سے تھکے ماندے آتے ہیں، معمولات چھوٹ جاتے ہیں، فجر کے وقت سکون رہتا ہے، تو لاؤ فجر ہی کے وقت سب پڑھ لیں۔
تو وہ فجر کے وقت سارے معمولات پورے کر لیتے ہیں، پھر اگر ان کو مغرب کے بعد موقع ملا تو کر لیا، مغرب کے بعد عشاء کے بعد موقع ملا تو عشاء کے بعد بھی پڑھ لیا، دوبارہ پڑھ لیا، اس میں کیا حرج ہے؟ ایک آیت کو اگر 2 بار پڑھا جائے تو ثواب زیادہ ہوگا نا۔ ایک آیت میں ایک رکوع میں جو درمیانی درجے کا رکوع ہو تو ایک رکوع میں تقریباً 5000 نیکی ملتی ہے کم سے کم، تو اگر کوئی آدمی اسی رکوع کو 2 بار پڑھے گا تو 10,000 مل جائے گی۔ تو اس لیے معمولات کو دوہرا لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ معمولات کو ناغہ کرنے میں بڑی بے برکتی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، یا عبداللہ لا تکن مثل فلاں، اے اللہ کے بندے، یا حضرت عبداللہ کو مخاطب کیا ہو تو آپ نے نام لیا یا کسی کو یوں ہی کہا کہ فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا جو رات میں تہجد میں اٹھتا تھا اور پھر اس نے چھوڑ دیا تہجد پڑھنا۔ مطلب یہ تھا کہ معمولات کو پورا کرنے کی عادت ڈالو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ، کہ بہترین عمل وہی ہے جس کی پابندی کی جائے، جس کی مداومت کی جائے۔ کوئی عمل آج کیا چھوٹ گیا، چھوڑ دیا، پھر کیا پھر چھوڑ دیا، ایسے کرتے رہنے میں یہ بھی ایک درجے کا معمول ہے، یہ بھی ایک درجے کا معمول ہے، اس کو بھی منع نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ گئے کہ نہیں اس بات کو؟ جیسے کوئی معمول ہم نے شروع کیا، کچھ دنوں میں چھوٹ گیا، پھر ہوش آیا، پھر شروع کر دیا، کچھ دنوں میں پھر چھوٹ گیا، پھر ہوش آیا، پھر شروع کر دیا۔ تو اگر کسی آدمی سے کوئی معمول ایسے ناغے کے ساتھ ساتھ بھی ہوتا رہے تو یہ بھی ایک معمول ہی ہوتا ہے، یہ بھی ایک معمول ہوتا ہے کہ جب ہوش میں ہے تو پڑھ لیا، جب بے ہوش ہو گئے نہیں پڑھا۔ تو ایسا آدمی کبھی کاروبار کا بوجھ ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا چھوٹ جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے، لیکن جب کچھ دنوں کے لیے چھوٹ جائے تو یہ نہ سوچے کہ اب چھوٹ گیا اب کیا پکڑے اس کو پھر پکڑ لے۔ اس لیے کہ جو چیزیں اہم ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، آدمی ان کو ہاتھ سے جانے تھوڑی دیتا، بار بار کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے لڑکے کو کسی لڑکی سے عشق ہو جائے، کسی مرد کو کسی عورت سے ہو جائے، اور وہ ایک مرتبہ کوشش کی، اس نے 2 مرتبہ کوشش کی، بہت سے لوگ زندگی بھر کوشش کرتے رہتے ہیں، نہیں پاتے، لیکن طلب میں رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی معمولات کا بھی حال ہے کہ اگر تہجد کا شوق ہوا، کچھ دن کیا پھر چھوٹ گئی، اب یہ نہ سوچے کہ چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، پھر شروع کر دے، پھر کچھ دن کیا پھر چھوٹ گئی، پھر شروع کر دے، کرتے رہے اس کو لگاتار، اس سلسلے کو جاری رکھے۔ کہتے ہیں نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نفس کا جو پہلوان ہے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، تو اس سے تو کشتی چلتی رہے گی، تو کبھی وہ جیت جائے گا چھڑا دے گا، کبھی ہم جیت جائیں ہم پڑھنے لگے۔ آدمی جب کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ کرنے ہی والوں میں لکھا جاتا ہے، کوشش کرنے والا کرنے ہی والوں میں لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جب کوئی آدمی جوانی کی عمر میں، جوانی میں کوئی معمول پورا کرتا ہو اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کو نہیں کر پا رہا ہو تو بڑھاپے میں بھی اس کا وہ معمول درج کیا جائے گا، یعنی وہ اس کا میٹر چلتا رہے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی صحت کی وجہ سے کوئی معمول کر رہا تھا، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا تو بیماری میں بھی وہ معمول لکھا جائے گا۔ تو اگر بیماری کی عذر سے کوئی معمول چھوٹے تو اس کو اگر لکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاروبار کی کسی مشغولی کی وجہ سے یا کسی بڑے مسئلے کے پیش آ جانے کی وجہ سے کوئی معمول چھوٹ گیا، لیکن میرا چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا، چھوٹا ہے صرف، پھر مجھے جب موقع ملا میں نے پھر پکڑ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں جو میرا جو فطرت کا زمانہ ہے، جو ناغے کا زمانہ ہے، یہ ناغے کا زمانہ بھی عمل ہی میں شمار ہوگا، سمجھا جائے گا کہ ہم نے اس مدت میں بھی عمل کیا ہے۔ اس لیے معمولات کے سلسلے میں ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ ایک تو معمول کا ناغہ نہ ہونے دیں، اگر ناغہ ہونے کا ڈر ہو تو پہلے اس کو پڑھ لیں، پہلے میں بھی بس 24 گھنٹے کے اندر ہی کا پہلے معتبر ہے، 4 دن پہلے کا معتبر نہیں ہے کہ کل کا بھی پڑھ لیں، پرسوں کا بھی پڑھ لیں، پرسوں کا بھی پڑھ لیں، یہ بھی منع ہے۔
اور پیچھے کا ناغہ بھی منع ہے، ناغے کا قضا کرنا بھی منع ہے کہ کل کا بھی ناغہ پڑھ لیں، پرسوں کا بھی پڑھ لیں، ایسا یہ بھی منع ہے۔ ناغہ بس 24 گھنٹے کے اندر کا، رات کا ناغہ صبح میں، صبح کا ناغہ رات میں، ایسا ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تو ایک تو ناغہ نہیں کرنا چاہیے معمول کو، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ناغہ ہونے لگے کسی وجہ سے تو پھر اسے پکڑ لینا چاہیے، یعنی اس کو پھر سے شروع کر دینا چاہیے۔ ایسے دوری نہ بنائے اللہ سے کہ اب تو چھوڑ دیا، اب پہلے پڑھ لیتے تھے اب تو چھوٹا ہی ہوا ہے، یہ دوری نہ بنائے، پھر پکڑ لیں اس کو مضبوطی سے، پھر شروع کر دیں یہاں تک کہ اس ذکر کا اور وظیفے کا پورا فائدہ مل جائے۔ تو ایک تو معمولات کے سلسلے میں یہ بات۔ دوسری بات ایک اور سمجھنے کی ہے کہ معمولات جو بھی مقرر کریں اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے پوچھ کر کے، اپنے پیر و مرشد سے پوچھ کر کے معمولات مقرر کریں۔ اپنی مرضی سے مقرر کرنے میں ثواب ملتا ہے لیکن اس کے پورے فائدے مرتب نہیں ہوتے، اس لیے کہ آدمی کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ پیر اطمینان دلا دیتا ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اطمینان قلب کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس میں نفع زیادہ ہوتا ہے، اور بے اطمینانی سے اب جیسے کہیں کوئی کتاب میں وظیفہ دیکھا پڑھنے لگے، اب وہ پڑھنا آپ کے لیے مناسب تھا کہ نہیں مناسب تھا، اندر اندر دل کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، تو یہ شبہ میں رہتا ہے آدمی ہمیشہ۔ اب ایک صاحب تھے، انہوں نے کہیں سے سن لیا کہ 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب وہ اپنے حالات سے پریشان تھے، پڑھنے لگے۔ ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد آئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، کہنے لگے کہ مفتی صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اب میں نے ان کی طبیعت دیکھی، میں نے سوچا کہ کیا ہو گیا ان کو، کافی اثر میں تھے، چہرہ سرخ تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ پوچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے 1,00,000 مرتبہ پڑھتے ہیں وظیفہ۔ میں نے کہا کیوں پڑھتے ہیں، کسی سے پوچھا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ ہم نے کہا پھر اپنی جان کے دشمن ہو گئے آپ تو، اتنا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا اثر کیا ہوگا کہ چند دنوں کے بعد سب چھوٹ جائے گا، چند دنوں کے بعد سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ معمولات ہمیشہ اتنے ہی بنانے چاہیے جتنا آدمی آسانی سے نبھا سکے۔ ایک ہی نالہ ہے کافی، ایک ہی نالہ ہے بس جو پہنچے وہاں۔ گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم، حاجی امداد اللہ صاحب کا شعر ہے، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم، ایک ہی نالہ ہے بس، ایک ہی نالہ ہے بس جو وہاں پہنچے وہاں۔ ایسے ہی پہلا مصرع ہے کہ ایک ہی نالہ کافی ہے، ایک ہی نالہ مانے دعا و فریاد اللہ سے، تو ایک ہی دعا و فریاد کافی ہے اگر وہاں پہنچ جائے۔ اگرچہ کرتے بہت سے ہیں نالہ و فریاد ہم، تو اپنے نالہ و فریاد کو اور اپنے وظیفوں کو کسی اللہ والے سے طے کرا لیں کہ میں یہ کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں، اور مجھے اس میں جس چیز جو بہتر ہو میرے لیے باقی رکھیں، جس چیز کو حذف کرانا ہو حذف کرا دیں، اس میں کچھ بڑھانا ہو تو بڑھا دیں۔ تو کسی اللہ والے سے اپنے معمولات طے کرا لیں، ٹھیک، اس کو پابندی سے کریں۔ معمولات اور وظیفے ہمیشہ تھوڑے رکھیں، زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ معمولات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اب سورہ یاسین پڑھ لیا، ایک پارہ روزانہ تلاوت کا معمول ہے، تو یہ ایک پارہ تلاوت سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ الف لام میم، سجدہ، یہ سب صورتیں جو ہیں تھوڑے تھوڑے معمولات ہیں، ان کو کر لیا۔ ایسا نہیں کہ 10 پارہ روزانہ کا معمول بنا لیا، اب چند دنوں تو فرصت ہی کر لیتے تھے، پھر بعد میں فرصت ختم ہو گئی، نہیں کر پائے، تو وہ 10 پارہ بھی چھوٹے گا، وہ ایک پارہ